اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو پاکستانی وقت کے مطابق رات 12 بجے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہونے جا رہی ہے کہ جب امریکی صدر غزہ جنگ بندی کے اگلے مرحلے فیز 2 میں پیش رفت کے لیے کوشاں ہیں۔ صدر ٹرمپ جنوری میں ہی فلسطین میں ایک ٹیکنوکریٹک حکومت کے قیام اور بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل کی جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں اور حماس کی جانب سے اسلحہ نہ پھینکنے کے موقف نے معاملے کو گمبھیر بنا دیا ہے۔ 10 اکتوبر کو جنگ بندی ہو جانے کے باوجود امریکی صدر ابھی تک جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کو شروع کرانے میں ناکام ہیں۔ تاحال معاہدے کے دوسرے مرحلے کی تفصیلات پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ ان حالات میں نیتنیاہو اور صدر ٹرمپ کی اس ملاقات کو غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں کہ اس ملاقات میں غزہ کے حوالے سے کوئی بڑا بریک تھرو سامنے آ سکتا ہے۔ یہ ملاقات اس لیے بھی اہم سمجھی جا رہی ہے کہ اسرائیل فلسطین کے ساتھ ساتھ لیبنان، شام اور ایران کے خلاف بھی کشیدگی اور تناؤ کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکی صدر کی یہ ملاقات فلوریڈا میں امریکی صدر کے مرالاگو ریزورٹ میں ہوگی۔ گزشتہ 10 ماہ میں اسرائیلی وزیر اعظم کا امریکہ کا یہ 5واں دورہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے کسی بھی دوسرے عالمی رہنما کے مقابلے میں نیتنیاہو کی سب سے زیادہ میزبانی کی ہے۔ فیبری میں صدر ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے کے بعد نیتنیاہو وائٹ ہاؤس جانے والے پہلے غیر ملکی رہنما تھے۔ اپریل اور جولائی میں نیتنیاہو نے پھر امریکہ کا دورہ کیا اور پھر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے بعد انہوں نے واشنگٹن میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بارہا یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں ان کے سب سے بہترین دوست ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت صدارت میں امریکی سفارت خانہ جیروسلم منتقل کیا، شام کی مقبوضہ گولان ہائٹس پر اسرائیلی خود مختاری کو تسلیم کیا اور فلسطینی مہاجرین کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کی فنڈنگ بھی بند کروا دی۔ دوبارہ صدر بننے کے بعد ٹرمپ نے ظاہری طور پر اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف اختلافات کا امیج ضرور دیا، مگر اس کے باوجود ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کی بھرپور حامی رہی ہے۔ مارچ میں جب غزہ میں مختصر جنگ بندی ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ تباہ کن جنگ شروع ہوئی تو اس فیصلے کے پیچھے بھی ٹرمپ انتظامیہ کا ہاتھ تھا۔ اسرائیلی قیدیوں کی واپسی اور ابھی بھی ایک اسرائیلی قیدی کی باقیات کے معاملے میں ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کی حامی دکھائی دے رہی ہے۔ جون میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو امریکہ اس میں بھی شامل تھا۔ پھر ابھی نومبر میں ہی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی صدر کو تحریری خط بھیجا کہ نیتنیاہو کو بدعنوانی کے کیسز میں معافی دے دی جائے۔ امریکہ واضح طور پر اسرائیل اور اسرائیلی وزیر اعظم کا پشت پناہ رہا ہے۔ That's a matter of record۔ صرف قطر پر اسرائیلی حملے پر امریکی صدر نے اسرائیل کی مخالفت کی اور پھر شام پر سے پابندی ہٹانے کے فیصلے پر صدر ٹرمپ نے اسرائیلی تحفظات کو نظر انداز کیا۔ مگر عالمی منظرنامے پر نظر رکھنے والے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ آج کی ملاقات میں اسرائیلی وزیر اعظم ڈونلڈ ٹرمپ کو قریبی تعلقات اور دوستی کا تاثر دے کر اپنے ایجنڈے پر قائل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کامیاب ملاقات کو اپنے سیاسی مخالفین کے لیے ایک پیغام کے طور پر بھی استعمال کریں گے کہ انہیں آج بھی وائٹ ہاؤس کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے غزہ میں مستقل جنگ بندی اور غزہ امن منصوبے کو عملی جامہ پہنانا ایک چیلنج بن چکا ہے۔ صدر ٹرمپ کے لیے یہ ایک سنگین چیلنج ہوگا کہ وہ امن منصوبے پر اسرائیلی وزیر اعظم کو قائل کریں اور ان پر دباؤ ڈال کر امن منصوبے کے دوسرے مرحلے کی شروعات کرا سکیں۔ امن منصوبے کے دوسرے مرحلے میں غزہ میں بین الاقوامی فوج کی تعیناتی، امداد کی آزادانہ رسائی اور فلسطین میں ٹیکنوکریٹک حکومت کا قیام ہونا تھا، لیکن یہ معاملہ ابھی تک شروع ہی نہیں ہو سکا۔ امریکہ نے غزہ میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے قیام کے لیے اب تک 70 سے زائد ممالک سے رابطہ کیا، مگر اٹلی کے سوا کسی ملک نے بھی اپنی فوج بھیجنے کا پختہ وعدہ نہیں کیا۔ 16 دسمبر کو دوحہ میں امریکی سینٹرل کمانڈ میں امریکہ نے 25 سے زائد ممالک کے نمائندوں کی ایک کانفرنس بھی کرائی، لیکن پھر بھی اتفاق رائے نہ پیدا ہو سکا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے اب تک ایک نئی تجویز بھی پیش کی ہے کہ بین الاقوامی فوج کے کمانڈر کے طور پر ایک 2 اسٹار جنرل کا تقرر کیا جائے، اور امریکی سفیر مائیکل والس نے اپنے دورہ اسرائیل کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم کو یہ تجویز پیش کی، مگر اس تجویز پر بھی دونوں فریقین کی جانب سے شدید تحفظات ظاہر کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے امریکی صدر اور ٹرمپ انتظامیہ یہ یقین دہانی کروا رہی تھی کہ غزہ میں کوئی امریکی فوجی تعینات نہیں ہوگا۔ غزہ کا امن منصوبہ ابھی تک ہوا میں ہی معلق ہے ناظرین، اور غزہ میں فلسطینی عوام اسرائیلی حملوں کے ساتھ ساتھ شدید سردی اور بارشوں کی طوفان کا سامنا کر رہے ہیں۔ سخت موسم نے غزہ میں ایک نئی قیامت کو جنم دے دیا ہے۔ ہزاروں فلسطینیوں کے خیمے پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے UNRW نے بھی غزہ کی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ خراب موسم نے غزہ کے عوام کی مشکلات کو 2 گنا بڑھا دیا ہے۔ لوگ پانی سے بھرے کمزور خیموں اور ملبے پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔
सदर ट्रंप के सामने गजा की इस संगीन सूरत हाल के चैलेंज के साथ साथ इजराइल की लेबनान, शाम और ईरान के साथ कशीदगी भी एक बड़ा इम्तिहान बन चुका है। इजराइल की तरफ से जंगी कार्रवाइयां ट्रंप इंतजामिया के लिए मुश्किलात का बायस बन रही हैं। इजराइल ने सिर्फ इस एक साल में 6 मुमालिक पर अटैक किया है। इजराइल ने फलस्तीन, ईरान, लेबनान, कतर, शाम और यमन पर इस एक साल में 10,620 हमले किए हैं। सिर्फ गजा और मकबूजा मगरबी किनारे पर 8,332 हमले किए गए, लेबनान पर 1,653, ईरान पर 379, शाम पर 207, यमन पर 48 और कतर पर 1 हमला किया गया। इजराइल ने ट्यूनिस के बैनुल-अक़वामी पानियों पर 2 बार और माल्टा और यूनान के पानियों में 1-1 बार हमला किया और गजा की जानिब इमदाद लेकर जाने वाले फ्लोटिला पर भी इजराइल कई बार अटैक कर चुका है। ये इजराइल का वो जंगी जुनून है नाजरीन कि जिसने मशरक़ वुस्ता को खौफनाक आग में धकेल दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप के जो बार बार 8 जंगे रुकवाने का क्रेडिट ले रहे हैं, उनके लिए इजराइल को लगाम डालना, काबू करना, कंटेन करना, रिस्ट्रेन करना सिर्फ फकत बातों तक ही महदूद लग रहा है। अब किसी चैलेंज से कम नहीं है ये। मगर यही सदर ट्रंप अब रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे का क्रेडिट भी लेना चाह रहे हैं। सदर ट्रंप ने यह दावा किया है कि रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। एक मजबूत सिक्योरिटी मुआहिदा तैयार किया जा रहा है और इस मुआहिदे में यूरोपियन मुमालिक का किरदार कलीदी होगा। यूक्रेनी सदर के साथ फ्लोरिडा में निजी रिहाइशगाह पर मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने दावा किया कि हम बातचीत के आखिरी मरहले में हैं। या तो ये जंग खत्म हो जाएगी या फिर ये तवील अरसे तक जारी रहेगी कि जिससे लाखों जानें जाया होंगी। ट्रंप ने एक बार फिर 8 जंगे रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा कि 8 जंगे कामयाबी से खत्म करवाने के बावजूद रूस यूक्रेन जंग सबसे मुश्किल साबित हो रही है, लेकिन वो इसे भी अंजाम तक पहुंचाएंगे। द गार्डियन की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद गैर मुल्की फौजी दस्तों की यूक्रेन में तैनाती को जमानत का लाजमी हिस्सा करार दे दिया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि यूक्रेन में बैनुल-अक़वामी फौजियों की तैनाती जरूरी है और ये हकीकी सलामती की जमानत है। जबकि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी समेत 8 दीगर यूरोपियन ममालिक पहले ही ये पेशकश कर चुके हैं कि यूक्रेन में अमरीका की हमायत के साथ बैनुल-अक़वामी फौज तैनात की जाए। यूक्रेन में बैनुल-अक़वामी फौज की तैनाती के मामले पर रूसी वजीर खारजा सरगेई लेवरोव ने यह ऐलान किया है कि यूक्रेन भेजे जाने वाले किसी भी यूरोपियन फौजी दस्ते को रूसी अफवाज जायज फौजी टारगेट यानी कि जायज फौजी हदफ तस्वुर करेगी। साथ ही रूस ने यूक्रेन के एक गांव डिब्रोवा पर भी कब्जे का दावा कर दिया है। रूस और यूक्रेन के हालात में भी तल्खी मजीद बढ़ रही है, लेकिन अमरीकी सदर ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले ट्वीट करते हुए कहा था कि मेरी अभी सदर प्यूटन के साथ एक अच्छी और बहुत ही नतीजा खेज टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, लेकिन इस सब के बावजूद रूस यूक्रेन जंग का दायरा मजीद बढ़ने के खतरात बदस्तूर मंडला रहे हैं। और अगर आज की मुलाकात में सदर ट्रंप इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू पर दबाव बढ़ाने में नाकाम रहे तो फिर आम तासुर यही है कि मशरक़ वुस्ता में जंग बंदी की कोशिशें दम साध जाएंगी और खित्ता एक नई और तबाहकुन जंग का शिकार हो जाए।